میرا نام انیلا ہے اور میں جب بھی اپنی زندگی کے پچھلے پنے پلٹ کر دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی معصومیت اور نادانی پر ہنسی بھی آتی ہے اور رونے کو بھی دل کرتا ہے۔ میری زندگی میں ایک وقت ایسا تھا جب میرے لیے رشتوں کے معنی بہت سیدھے اور سچے تھے۔ میں ہر انسان کو اپنی طرح مخلص سمجھتی تھی اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی۔ میری کہانی کی شروعات ہوتی ہے لاہور کے ایک سرکاری گرلز کالج سے، جہاں میں BA کی پڑھائی کر رہی تھی۔ میں ایک بہت ہی شرمیلی اور خاموش رہنے والی لڑکی تھی جو صرف اپنی پڑھائی سے مطلب رکھتی تھی، لیکن میری زندگی میں ایک ایسی لڑکی شامل ہوئی جس نے میری پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا، اور اس کا نام کومل تھا۔ کومل مجھ سے بالکل الٹ تھی۔ وہ بہت بولنے والی، ہنس مکھ اور ہر وقت سجنے سنورنے والی لڑکی تھی۔ کالج کے پہلے ہی دن جب میں کلاس کے ایک کونے میں اکیلی بیٹھی تھی تو کومل میرے پاس آئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور بہت پیار سے کہا تھا کہ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ میں نے بس سر ہاں میں ہلا دیا اور وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس ایک دن کے بعد ہماری دوستی کا ایک ایسا سفر شروع ہوا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک جنون کی شکل اختیار کر گیا۔ کومل نے مجھے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیا تھا۔ ہم روز صبح کالج کی بس میں ساتھ بیٹھتے تھے، کلاسز ساتھ اٹینڈ کرتے تھے اور کینٹین پر بیٹھ کر ایک ہی پلیٹ میں سموسے کھاتے تھے۔ ہماری دوستی پورے کالج میں مشہور تھی۔ لڑکیاں ہمیں دیکھ کر کہتی تھیں کہ یہ دونوں تو سگی بہنیں ہیں۔ کومل اکثر میرے گھر آتی تھی اور میری امی بھی اسے اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھی، کیونکہ کومل کا بولنے کا انداز اتنا میٹھا تھا کہ وہ چند منٹوں میں کسی کا بھی دل جیت سکتی تھی۔ میں اس پر اپنے آپ سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی اور میری دنیا کومل کے بغیر بالکل ادھوری تھی۔ کالج کے ان 2 سالوں میں کومل نے میری ہر چھوٹی بڑی عادت کو بہت غور سے سمجھ لیا تھا۔ وہ میری پسند ناپسند، یہاں تک کہ میرے موڈ کے بدلنے کی وجہ بھی سیکنڈوں میں جان لیتی تھی۔ میں اگر کبھی گھر کی کسی پریشانی کی وجہ سے اداس ہوتی تو کومل میرے چہرے کو دیکھ کر بھانپ جاتی۔ وہ میرے گال تھپ تھپا کر کہتی تھی کہ انیلا، جب تک تیری یہ سہیلی زندہ ہے تجھے اداس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتی ہوں۔ اس کی ان باتوں سے میرا دل بھر آتا تھا اور میں سوچتی تھی کہ خدا نے مجھے دنیا کی سب سے مخلص دوست سے نوازا ہے۔ کومل کے اپنے گھر کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے۔ اس کے ابو کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی امی سلائی کڑھائی کر کے گھر چلاتی تھی۔ میں جب بھی عید یا کسی تہوار پر اپنے لیے نئے کپڑے خریدتی تو میں سب سے پہلے کومل کے لیے بھی بالکل ویسا ہی سوٹ لیتی تھی، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میری سہیلی کسی چیز میں پیچھے رہ جائے۔ ہماری یہ دوستی کالج ختم ہونے کے بعد بھی اسی طرح قائم رہی۔ ہم روز فون پر گھنٹوں باتیں کرتی تھیں اور اپنی زندگی کا ہر ایک پل ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتی تھیں۔ میری زندگی کا کوئی ایسا راز نہیں تھا جو کومل کو معلوم نہ ہو، اور یہی میری سب سے بڑی کمزوری بن گیا جس کا مجھے اندازہ بعد میں ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور میری شادی کی عمر ہو گئی۔ میری امی نے میرے لیے رشتوں کی تلاش شروع کر دی اور بہت جلد ٹیکسٹائل مل کے سپروائزر شہریار کا رشتہ ہمارے گھر آ گیا۔ شہریار دیکھنے میں بہت ہینڈسم اور سلجھے ہوئے انسان تھے اور ان کا خاندان بھی بہت اچھا تھا۔ جب رشتہ پکا ہوا تو میں نے سب سے پہلے کومل کو فون کر کے یہ خوشخبری سنائی۔ کومل فون پر بہت خوش ہوئی اور اس نے کہا کہ انیلا، میں آج ہی تمہارے گھر آ رہی ہوں۔ وہ بھاگتی ہوئی میرے گھر آئی اور اس نے مجھے گلے سے لگا کر مبارکباد دی۔ اس دن کومل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے جو مجھے بالکل سچے لگے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں تو کومل نے سارا کام اپنے سر پر لے لیا۔ مہندی کے گانے چننے سے لے کر میرے عروسی جوڑے کی سلائی تک، ہر چیز میں کومل میرے ساتھ تھی۔ وہ روز بازار جاتی، میرے ساتھ کپڑوں کی میچنگ دوپٹے لاتی اور پارلر والی سے میری بکنگ کرواتی تھی۔ میں اپنی شادی کے کاموں میں اتنی مصروف تھی کہ مجھے ہوش ہی نہیں تھا، لیکن کومل ایک سگی بہن کی طرح دن رات ایک کر رہی تھی۔ شہریار جب شادی سے پہلے ہمارے گھر کوئی تحفہ یا مٹھائی بھیجتے تو میں سب سے پہلے کومل کو دکھاتی تھی اور وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کہتی کہ انیلا، تمہارا شوہر تو بہت رومانٹک ہے، تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں اتنا اچھا جیون ساتھی مل رہا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر شرما جاتی تھی اور دل ہی دل میں اپنے نصیب پر ناز کرتی تھی۔
شادی کا دن آیا تو کومل نے مجھے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ اس نے میری آنکھوں میں کاجل لگایا اور میری بالوں کو بہت خوبصورتی سے سیٹ کیا۔ جب شہریار بارات لے کر آئے اور انہوں نے مجھے پہلی بار دیکھا تو ان کی نظریں مجھ پر ٹک گئیں۔ کومل شہریار کے سامنے آئی اور ہنس کر بولی کہ شہریار بھائی دیکھیں، میں نے اپنی جان سے پیاری سہیلی کو آپ کے لیے کتنا پیارا سجایا ہے۔ اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے ہمیشہ ملکہ بنا کر رکھیں۔ شہریار نے مسکرا کر کومل کی بات کا جواب دیا کہ آپ بے فکر رہیں کومل جی، انیلا میری زندگی ہے، میں اسے کبھی کوئی دکھ نہیں ہونے دوں گا۔ رخصتی کے وقت کومل مجھے گلے لگا کر بہت بری طرح روئی تھی۔ اس کا رونا دیکھ کر میری امی اور گھر کے باقی لوگ بھی جذباتی ہو گئے تھے۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ ایسی سہیلی قسمت والوں کو ملتی ہے جو اپنی دوست کی رخصتی پر سگی بہن کی طرح تڑپ رہی ہو۔ میں بھی روتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی اور اپنے نئے گھر کی طرف روانہ ہو گئی، لیکن میرے دل میں یہ تسلی تھی کہ شادی کے بعد بھی کومل میرے ساتھ ہی رہے گی، کیونکہ ہماری دوستی اتنی کمزور نہیں تھی کہ ایک نکاح کی وجہ سے ختم ہو جائے۔ شہریار نے بھی رخصتی کے وقت کومل کے اس خلوص کو بہت پسند کیا تھا اور انہوں نے مجھ سے گاڑی میں کہا تھا کہ انیلا تمہاری دوست واقعی بہت اچھی اور مخلص لڑکی ہے۔ شادی کے بعد جب میں اپنے نئے گھر میں آئی تو شروع کے چند دن بہت مصروف گزرے۔ نئی نویلی دلہن کی طرح میں گھر کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہریار مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن مجھے روز کومل کی یاد آتی تھی۔ میں اسے دن میں 3 بار فون کرتی تھی اور اسے اپنے سسرال کی ایک ایک بات بتاتی تھی۔ میں اسے بتاتی تھی کہ شہریار رات کو میرے لیے آئس کریم لے کر آئے، انہوں نے مجھے یہ گفٹ دیا اور ہمارے کمرے کی سیٹنگ ایسی ہے۔ کومل فون پر میری سب باتیں بہت غور سے سنتی تھی اور کہتی تھی کہ انیلا مجھے بہت خوشی ہے کہ تم اپنے گھر میں اتنی سکون سے ہو۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی میں نے شہریار سے ضد کی کہ میں کومل کو اپنے گھر کھانے پر بلانا چاہتی ہوں۔ شہریار نے فوراً اجازت دے دی اور کہا کہ کیوں نہیں، وہ تمہاری اتنی پیاری دوست ہے، اسے ضرور بلاؤ۔ میں نے کومل کو فون کیا تو وہ بہت خوش ہوئی اور اگلے ہی دن ہمارے گھر آ گئی۔ اس دن میں نے کومل کے لیے اس کی پسند کے سارے کھانے بنائے تھے۔ جب وہ ہمارے گھر آئی تو میں نے اسے اپنا پورا گھر گھما کر دکھایا۔ میں اسے اپنے بیڈ روم میں لے کر گئی اور اسے اپنی الماری دکھائی، اپنے زیورات دکھائے اور یہاں تک کہ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ شہریار کو کمرے میں کون سا عطر پسند ہے اور وہ رات کو کس طرح کے ماحول میں پرسکون ہوتے ہیں۔ میں اتنی بے وقوف اور نادان تھی کہ مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ایک شادی شدہ عورت کو اپنے کمرے کی نجی باتیں کسی دوسری لڑکی کو نہیں بتانی چاہیے، چاہے وہ کتنی ہی گہری سہیلی کیوں نہ ہو۔ کومل میری الماری میں لٹکے ہوئے قیمتی سوٹ دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی جو میں دیکھ نہ سکی۔ وہ میرے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس نے بہت پیار سے میرے ہاتھ کو چھو کر کہا کہ انیلا تمہارا کمرہ تو بالکل کسی خواب جیسا ہے، کاش میری زندگی میں بھی ایسا کوئی دن آئے جب میرا بھی اپنا ایسا خوبصورت کمرہ ہو۔ اس دن شام کو جب شہریار مل سے واپس گھر آئے تو کومل ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی تھی۔ شہریار کو دیکھ کر کومل فوراً کھڑی ہو گئی اور اس نے بہت تمیز سے سلام کیا۔ شہریار نے ہنس کر کہا کہ ارے کومل جی آپ بیٹھے، اب تو ہمارے گھر کی مہمان ہیں۔ کومل نے بہت معصومیت سے جواب دیا کہ شہریار بھائی میں مہمان نہیں ہوں، میں تو انیلا کی بہن ہوں اور اب آپ کی بھی سالی ہوں۔ شہریار کومل کے اس بے تکلف اور اچھے انداز پر بہت متاثر ہوئے۔ ہم نے سب نے مل کر چائے پی اور کومل نے باتوں باتوں میں شہریار سے ان کی مل کے کام کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ بہت دلچسپی سے شہریار کی باتیں سن رہی تھی اور بیچ بیچ میں ان کی ذہانت کی تعریف کر رہی تھی۔ میں کچن میں چائے کے برتن رکھنے گئی تو پیچھے سے مجھے ان دونوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب میں واپس آئی تو کومل نے مجھ سے کہا کہ انیلا تمہارے شوہر تو بہت ذہین ہے، یہ بزنس کی باتیں اتنی اچھی کرتے ہیں کہ بنتا سنتا ہی رہ جائے۔ شہریار کومل کے منہ سے اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہو رہے تھے اور ان کے چہرے پر ایک بڑا سا سکون تھا۔ اس پہلی ملاقات کے بعد کومل کا ہمارے گھر آنا جانا ایک معمول بن گیا۔ وہ اب ہر دوسرے دن ہمارے گھر آ جاتی تھی اور میں خود اسے اپنے کمرے میں بٹھاتی تھی۔ شہریار بھی اب کومل کی موجودگی سے بالکل پریشان نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرنے لگے تھے۔ میں اتنی اندھی تھی کہ میں خود کومل کو اپنے سہاگ کے اتنے قریب لے آئی تھی کہ ہمارے درمیان کی دوری آہستہ آہستہ
ختم ہو رہی تھی، اور کومل میرے گھر کے اندر اتنی گھس چکی تھی کہ اب وہ ہمارے بیڈ روم کے فیصلوں میں بھی اپنی رائے دینے لگی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ یہ سب ہماری اس پرانی گہری دوستی کا صلہ ہے جو ہم نے کالج کے دنوں میں بوئی تھی۔ ایک دن کومل کی امی ہمارے گھر آئیں تو وہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے بیٹھتے ہی اپنی بات شروع کی اور کہا کہ انیلا بیٹا، میں کومل کے مستقبل کو لے کر بہت زیادہ فکر مند ہوں۔ اس کی عمر نکلتی جا رہی ہے اور میں نے اس کے لیے کئی بہت اچھے رشتے دیکھے، لیکن وہ ہر بار ان کو صاف منع کر دیتی ہے اور میری بات بالکل نہیں مانتی۔ انہوں نے میری طرف التجا بھری نظروں سے دیکھا اور کہا کہ انیلا، تم تو اس کی بہترین دوست ہو، وہ تمہاری بات کبھی نہیں ٹالتی، تم ہی اسے کسی طرح راضی کرو کہ وہ شادی کر لے۔ میں نے انہیں بھروسہ دلایا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آج ہی اس سے اس بارے میں تفصیل سے بات کروں گی اور اسے سمجھاؤں گی کہ زندگی میں ایک گھر کا بسانا کتنا ضروری ہے اور اہم ہوتا ہے۔ جب اس شام کومل ہمارے گھر آئی تو میں اسے لے کر اپنے بیڈ روم میں گئی اور ہم دونوں وہاں بیٹھ گئیں۔ میں نے بہت پیار اور اپنائیت کے ساتھ اسے سمجھانا شروع کیا کہ کومل دیکھو، تمہاری امی تمہاری وجہ سے کتنی پریشان ہو رہی ہیں، زندگی میں ایک جیون ساتھی کا ہونا بہت ضروری ہے، کیوں نہ تم ان رشتوں پر غور کرو جو تمہاری امی لا رہی ہیں۔ میری یہ بات سن کر کومل کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہو گیا اور اس نے بہت سرد مہری سے جواب دیا کہ انیلا، تم بھی اب انہی باتوں میں آ گئی ہو، تم تو اچھی طرح جانتی ہو کہ میں شادی کے لیے تب تک تیار نہیں ہو سکتی جب تک وہ شخص خود آگے نہیں آتا اور جب تک میں خود فیصلہ نہیں کر لیتی۔ میں نے بڑی حیرانی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آخر وہ کون ہے جس سے تم اتنی محبت کرتی ہو اور جو ابھی اس قابل نہیں ہے کہ تمہارے گھر رشتہ بھیج سکے؟ تم نے کبھی اس کا نام نہیں بتایا، کبھی اس کی کوئی نشانی نہیں دکھائی، کیا وہ تمہارے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ تمہاری امی کی پریشانی ختم کر دے؟ کومل نے میرے ان سارے سوالوں کو بہت آسانی کے ساتھ ٹال دیا اور ہنستے ہوئے بولی کہ تم بہت جلد باز ہو، وقت آنے پر وہ شخص خود تمہارے سامنے آ جائے گا اور تب تم خود مان جاؤ گی کہ میرا انتخاب کتنا صحیح اور کتنا درست تھا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ وقت اسی طرح تیزی سے گزرتا رہا۔ 2 سال بیت چکے تھے اور ان 2 سالوں کے طویل عرصے میں کومل کا ہمارے گھر آنا جانا ایک معمول سا بن گیا تھا۔ ہم کہیں بھی جاتے، کسی دعوت میں شرکت کرتے یا پارک میں شام کو چہل قدمی کرنے جاتے تو کومل ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ میں اسے اپنی سچی سہیلی سمجھ کر ہمیشہ ساتھ رکھتی تھی، مگر دھیرے دھیرے ہمارے گھر کے پرسکون ماحول میں ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگی تھی۔ میرا دیور جو دوسرے شہر سے اپنی تعلیم مکمل کر کے اب ہمارے گھر واپس آ چکا تھا، وہ گھر کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت غور سے دیکھتا تھا اور اسے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن جب شہریار کام پر گئے ہوئے تھے اور میں اور کومل ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے تو میرا دیور وہاں آیا اور اس نے مجھے اشارہ کر کے کمرے سے باہر بلایا۔ میں کچن کے قریب والے کونے میں گئی تو اس نے بہت سنجیدگی اور تلخی کے ساتھ مجھ سے پوچھا کہ انیلا بھابی، کیا آپ کو خود محسوس نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اس دوست کو ہر بات میں اپنے گھر میں کتنا گھسا کر رکھتی ہیں؟ وہ یہاں کی ہر چیز میں اپنی رائے دے رہی ہے، یہاں تک کہ آپ کے شوہر کے ہر اہم فیصلے میں بھی اس کا دخل دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک شادی شدہ عورت کو اپنی پرائیویسی کا مکمل خیال رکھنا چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم ساکت رہ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ میں نے اسے ٹوکنا چاہا کہ وہ میری بہترین دوست ہے، لیکن میرے دل میں پہلی بار یہ خیال شدت سے آیا کہ کیا واقعی میں نے اپنی حد سے زیادہ اپنی سہیلی کو اپنے سہاگ کے قریب تو نہیں کر لیا؟ میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور اپنے دیور کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا وہ سوچ رہے ہیں، اور میں نے انہیں یاد دلایا کہ اب تو میری شادی کو بھی 2 سال کا عرصہ بیت چکا ہے اور ان 2 سالوں میں وہ ہر لمحہ میرے ساتھ ساتھ رہی ہے، میری پرچھائی بن کر میرے دکھ سکھ میں شریک رہی ہے۔ میرا دیور میری بات سن کر ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ انیلا بھابی، جو سچائی مجھے اس گھر میں نظر آ رہی ہے وہ شاید آپ کو اپنی دوستی کے پردے کے پیچھے نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ کو بھی یہ کڑوی سچائی ضرور نظر آئے گی اور اس دن آپ کو میری کہی ہوئی باتوں کا مطلب سمجھ آ جائے گا۔
وہ مجھے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا اور اس کی باتوں میں اتنا ٹھہراؤ کیوں تھا، یہ میں اس وقت تو نہ سمجھ سکی، لیکن اس کی باتوں نے میرے دل میں ایک ہلچل ضرور پیدا کر دی تھی۔ حالانکہ میں نے اس کی باتوں پر زیادہ توجہ دینے کی بجائے اس کی سوچ کو ہی غلط قرار دے دیا تھا اور دوبارہ اپنے دوست کے ساتھ اپنی دنیا میں مگن ہو گئی تھی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور میری آنکھوں پر بندھی یہ دوستی کی پٹی اب آہستہ آہستہ اترنے والی تھی۔ ایسے ہی چند دن اور گزر گئے اور پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور مجھے لگا کہ جیسے میرے دیور نے جو کچھ کہا تھا وہ حروف بحروف سچ ثابت ہو رہا ہے۔ ایک ہفتے بعد کا ذکر ہے، ہم نے ڈنر کا ایک پروگرام بنایا تھا اور میں دل سے یہ چاہتی تھی کہ اس بار میں اور میرے شوہر شہریار کچھ وقت تنہا ساتھ گزاریں، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا تھا۔ میں نے بہت تیاری کی تھی اور اپنے دل میں خوشیاں سجائی تھی، لیکن جب میں نے شہریار سے پوچھا کہ کیا ہم آج اکیلے ڈنر پر جا رہے ہیں تو انہوں نے مجھے بہت لاپرواہی سے جواب دیا کہ ہاں میں نے انتظام کر لیا ہے۔ لیکن جب ہم گھر سے گاڑی نکال کر نکلے تو مجھے یہ دیکھ کر شدید جھٹکا لگا کہ ہم اسے پک کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے پہلے سے کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا اور میرے شوہر نے مجھ سے پوچھے بنا اور مجھے اطلاع دیے بغیر ہی خود کومل کو فون کر دیا تھا۔ جب میں نے انہیں روکنا چاہا اور بہت نرمی سے کہا کہ آج میں صرف آپ کے ساتھ تنہا وقت گزارنا چاہتی ہوں تو وہ میری بات سن کر صرف مسکرا دیے اور ان کے الفاظ میرے دل پر خنجر بن کر لگے۔ انہوں نے کہا کہ اب تو کومل کے بنا کہیں جانے میں کوئی مزہ ہی نہیں آتا، وہ ہو تو محفل میں رونق رہتی ہے اور باتیں کرنے کا لطف بھی آتا ہے۔ ان کے یہ الفاظ سن کر میری زبان گنگ ہو گئی اور میں گاڑی کی کھڑکی سے باہر ویران سڑک کو دیکھنے لگی۔ گاڑی جب کومل کے گھر کے باہر رکی تو وہ پہلے سے ہی تیار کھڑی تھی، جیسے اسے معلوم ہو کہ ہم آ رہے ہیں۔ وہ ہنستی ہوئی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور شہریار کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اس گاڑی میں موجود ہی نہیں ہوں، میں بس پیچھے خاموشی سے بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میری اپنی زندگی کا یہ پہلا ڈنر پلان تھا اور وہاں میری سہیلی اور میرے شوہر ایک دوسرے کے ساتھ اتنے مگن تھے کہ انہیں میری موجودگی کا احساس تک نہیں تھا۔ میں نے بار بار بولنے کی کوشش کی لیکن میری آواز جیسے میرا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ کومل نے مڑ کر مجھے دیکھا اور مصنوعی لہجے میں پوچھا کہ انیلا تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ کیا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ میں نے صرف زبردستی مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ اب میں مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس لمحے احساس ہوا کہ میرا دیور بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر کومل کو اتنی چھوٹ دی تھی کہ اب وہ میرے شوہر کے دل و دماغ پر بھی چھا رہی تھی۔ اس رات جب ہم واپس آئے تو میں نے بہت ہمت کر کے شہریار سے بات کرنے کی کوشش کی کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ نے مجھے بتائے بغیر کومل کو بلایا۔ شہریار نے بہت جھنجھلا کر کہا کہ تم اتنی چھوٹی سوچ کیوں رکھتی ہو کومل، ہماری اپنی ہے اور اسے لے جانے میں کیا حرج تھا، تم تو شک کی بیماری میں مبتلا ہو گئی ہو۔ مجھے ان کی یہ بات سن کر بہت دکھ ہوا کہ جس شخص کے لیے میں نے اپنی پوری دنیا بدل دی تھی وہی مجھے اب ایک شک کرنے والی عورت قرار دے رہا تھا۔ لیکن میں پھر بھی خاموش رہی کیونکہ میں کومل پر اب بھی شک کرنے سے ڈر رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے اس پر شک کیا تو میری دوستی کا کیا ہوگا، لیکن میری یہ خاموشی میری سب سے بڑی کمزوری بن گئی۔ کومل اب میرے شوہر کی ہر پسند کو جانتی تھی اور وہ اپنے ہر بات میں اس کا تذکرہ شامل کر لیتی تھی۔ اب مجھے گھر میں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں اس گھر کی مالکن نہیں بلکہ ایک مہمان ہوں اور کومل اس گھر کی اصل حقدار بنتی جا رہی ہے۔ کومل نے اب میرے شوہر کے موبائل فون پر بھی پیغامات بھیجنا شروع کر دیے تھے اور جب میں اس بارے میں پوچھتی تو وہ کہتی کہ انیلا یہ تو بس کام کی باتیں ہیں، تم کیوں اتنا سوچتی ہو؟ میں اپنی معصومیت میں اس کی ہر بات مان لیتی تھی، لیکن اب میرے دل میں ایک ایسا خوف پیدا ہو گیا تھا جس سے میں فرار نہیں پا سکتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور میں اندر ہی اندر گھلتی رہی، لیکن ایک دن ایسا آیا جب میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ کومل میرے شوہر کے ساتھ کچن میں کھڑی تھی اور شہریار اس کے کام میں مدد کر رہے تھے اور وہ دونوں بہت بے تکلفی سے ہنس رہے تھے۔ میں نے اسے وہاں اس حال میں دیکھا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی کومل تھی
جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے بہترین لمحات قربان کر دیے تھے، اور اب وہ میری ہی زندگی کو لوٹ کر مجھے ہی تنہا کر رہی تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب میں مزید خاموش نہیں رہوں گی، اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے مجھے اس دوستی کے زہر کو اپنی زندگی سے نکالنا ہی ہوگا۔ لیکن میرا دل اب بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میری برسوں کی سچی دوستی صرف ایک دکھاوا تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہوا تھا، اور مجھے اب خود کو بچانے کے لیے اس دوستی کے جال کو توڑنا ہی تھا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی ہونا پڑتا۔ میں نے اس رات تہجد کے وقت دعا کی کہ یا اللہ، مجھے وہ راستہ دکھا جس سے میری زندگی میں سکون واپس آ سکے۔ اور اس کے اگلے ہی دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں کومل سے صاف صاف بات کروں گی، اور اسے بتاؤں گی کہ اسے میرے گھر میں اس طرح کی مداخلت بالکل پسند نہیں ہے۔ جب وہ اگلے دن ہمارے گھر آئی تو میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اس سے کہا کہ کومل، تم میری دوست ہو، لیکن اب تم نے میرے گھر کے معاملات میں اور میری شوہر کی زندگی میں جو جگہ بنا لی ہے وہ اب مجھے برداشت نہیں ہے۔ کومل میری بات سن کر ایک دم سے خاموش ہو گئی، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بڑی بے شرمی سے کہا کہ انیلا، کیا تم اب اپنی دوست سے ڈرنے لگی ہو؟ میں نے غصے سے کہا کہ یہ ڈر نہیں بلکہ اپنے گھر کو بچانے کی کوشش ہے۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اس نے بہت دکھی لہجے میں کہا کہ ٹھیک ہے انیلا، اگر تمہیں یہی لگتا ہے کہ میں تمہارے گھر میں اور تمہاری خوشیوں کے لیے خطرہ ہوں تو میں جا رہی ہوں، اور آج کے بعد میں تمہارے گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گی۔ اس کی اداکاری اتنی پر اثر تھی کہ میں ایک لمحے کے لیے خود ہی کو مجرم سمجھنے لگی تھی۔ وہ وہاں سے تیزی سے باہر نکل گئی، اور اس کے بعد واقعی اس نے ہمارے گھر میں قدم رکھنا مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ وہ میرے فون کالز کا جواب بھی نہیں دیتی تھی، اور نہ ہی کسی تقریب میں ہم سے رابطہ کرتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میرے دل پر ایک ایسا بوجھ آ گیا تھا جسے میں بیان کرنے سے قاصر تھی۔ میں ہر وقت اسی کشمکش میں مبتلا رہتی تھی کہ کیا میرا شک واقعی صحیح تھا، یا میں نے اپنی بہترین سہیلی پر ناحق شک کر کے اسے اپنے سے دور کر دیا تھا۔ کیا واقعی میں ایک ایسی عورت ثابت ہوئی جس نے دوستی کے تقدس کو پامال کر دیا تھا؟ دوسری طرف میرے شوہر شہریار مجھ سے بہت زیادہ خفا ہو گئے تھے۔ وہ دن بھر خاموش رہتے اور گھر میں ایک عجیب سی ویرانی کا احساس ہوتا تھا۔ شاید انہیں بھی اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ کومل کے گھر نہ آنے کی وجہ صرف اور صرف میں ہوں۔ وہ میری طرف دیکھتے بھی تو ان کی نظروں میں ایک ناراضگی اور دوری کا احساس ہوتا تھا۔ کومل کے بغیر اب ہمارا باہر جانا، گھومنا پھرنا اور ریسٹورینٹ میں ڈنر کرنا سب کچھ جیسے بند ہو گیا تھا۔ شہریار کا موڈ اکثر خراب رہتا تھا، اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس گھر میں گھٹن محسوس کر رہے ہوں۔ کومل کے بغیر نہ تو میرا دل کسی کام میں لگتا تھا، اور نہ ہی میرے شوہر مجھے اب کہیں باہر لے جانے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ ہم دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموش دیوار حائل ہو گئی تھی جسے عبور کرنا اب میرے بس میں نہیں تھا۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی زندگی کو دوبارہ کیسے معمول پر لاؤں۔ پھر چند دنوں بعد میرے شوہر شہریار نے ایک شام بہت سنجیدگی سے مجھ سے بچے کی خواہش کا اظہار کر دیا، جسے سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ شہریار پہلے خود نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ ہو، اور اب اچانک سے وہ بچے کی خواہش کر رہے تھے۔ میں نے ان کی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے میرا گھر دوبارہ سے اپنی پرانی رونقیں پا سکے گا۔ میں نے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعا کی کہ میرے گھر میں اولاد کی خوشی آئے، لیکن شاید میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ مہینے گزرتے گئے، سال بیت گئے، لیکن میرے ہاں کوئی خوشخبری نہ ہوئی۔ شہریار جو شروع میں بہت پر امید تھے، اب آہستہ آہستہ ان کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ ہر مہینے مجھ سے یہی پوچھتے کہ کیا کوئی امید ہے، اور جب میں نفی میں سر ہلاتی تو ان کے چہرے پر مایوسی کے سائے گہرے ہو جاتے۔ ان کی یہ مایوسی جلد ہی بیزاری میں بدل گئی، اور وہ اکثر چڑچڑے رہنے لگے۔ میں نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹروں کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ ہر مہینے نئے ٹیسٹ ہوتے، نئی ادویات کا کورس شروع ہوتا، اور ہر بار نتائج وہی مایوس کن ہوتے۔ میری زندگی اب صرف اسپتالوں کے کلینک اور لیبارٹریوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ڈاکٹروں کی دی ہوئی بھاری بھرکم دوائیں کھا کھا کر میرا جسم نڈھال ہو چکا تھا، اور ان دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے مجھے ہر وقت ایک عجیب سی غنودگی اور تھکن محسوس ہوتی تھی۔ میں اکثر دوائیں کھا کر سارا دن بستر پر پڑی رہتی اور اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی تھی۔ شہریار کو میری اس تکلیف سے کوئی ہمدردی نہ تھی، بلکہ اب وہ مجھ سے دور رہنے لگے تھے۔ پہلے وہ دفتر سے جلدی آ جاتے تھے، لیکن اب وہ رات گئے تک باہر رہنے لگے تھے۔ جب بھی میں ان سے پوچھتی کہ وہ کہاں تھے یا اتنی دیر کیوں ہوئی ہے، تو وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل جاتے تھے، یا پھر کسی نہ کسی کام کا بہانہ بنا کر مجھ سے نظریں چرانے لگتے۔
ایسے ہی کرتے کرتے زندگی کا ایک اور کٹھن دور شروع ہو گیا اور ہماری شادی کے مزید 3 سال بیت گئے، لیکن اس دوران ہمارے درمیان کی دوریاں اتنی بڑھ گئیں کہ ہم ایک ہی گھر میں رہ کر بھی اجنبی بن چکے تھے۔ شہریار کا رویہ بالکل سرد ہو چکا تھا۔ وہ اب مجھ سے بچے کا تقاضا تو نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی خاموشی مجھ پر پہلے سے زیادہ بوجھ بن کر ٹوٹتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اب مجھ سے کتراتے ہیں اور شاید اپنے گھر سے بھی بیزار ہو چکے ہیں۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر اس وقت میری زندگی میں کومل نہ ہوتی تو شاید میری زندگی کا یہ پہلو اتنا تاریک نہ ہوتا، لیکن اب تو وہ بھی نہیں تھی اور شہریار کی یہ دوری مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ گھر کے اندر اب وہ پہلے والی رونقیں بالکل ختم ہو چکی تھی۔ میں اپنی دواؤں کے اثر سے بے خبر پڑی رہتی اور شہریار اپنے کاروبار یا دوستوں میں مصروف رہتے تھے۔ ہمیں ایک دوسرے سے بات کیے ہوئے ہفتے بیت جاتے تھے۔ وہ گھر آتے تو صرف آرام کرنے کے لیے اور صبح ہوتے ہی دوبارہ غائب ہو جاتے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ان سے اپنے دل کی بات کروں اور انہیں بتاؤں کہ میں بھی کتنا کچھ سہ رہی ہوں، لیکن ہر بار جب میں بات شروع کرتی تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے جس سے بحث چھڑ جاتی اور نتیجہ صرف خاموشی کی صورت میں نکلتا۔ میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ شہریار کے دل میں اب میرے لیے وہ محبت باقی نہیں رہی جو شادی کے ابتدائی دنوں میں ہوا کرتی تھی، بلکہ اب تو وہ صرف مجھ سے ایک ذمہ داری کی طرح نبھا رہے تھے۔ وہ 3 سال میرے لیے ایک طویل اذیت کا سفر تھے، جن میں نے ہر دن اپنی امیدوں کو مرتے ہوئے دیکھا۔ میں ہر روز آئینے میں خود کو دیکھتی تو مجھے اپنی آنکھوں میں ایک ایسی اداسی نظر آتی جسے مٹانے کا اب کوئی طریقہ نہیں تھا۔ میں نے ڈاکٹروں کے سارے نسخے آزما لیے تھے، ہر پیر فقیر کے پاس جا کر دعا کر لی تھی، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا اور میری جھولی خالی ہی رہی۔ شہریار کی یہ مسلسل لاپرواہی اور گھر سے دوری اب کسی چھپے ہوئے طوفان کی نشاندہی کر رہی تھی۔ مجھے اب یہ شک ہونے لگا تھا کہ کیا واقعی یہ سب کچھ صرف بچے کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے یا پھر میری زندگی میں کسی اور کی کمی نے شہریار کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ کومل اور میرا رابطہ پچھلے 3 سالوں میں نہ ہونے کے برابر ہی رہ گیا تھا۔ میں کبھی کبھار اسے فون کرتی بھی تو وہ مجھ سے بہت روکھے انداز میں اور بہت مختصر بات کرتی تھی، جیسے اسے مجھ سے کوئی غرض ہی نہ رہی ہو، لیکن میری زندگی کی اصل اذیت تو میرے گھر کے اندر موجود تھی۔ ایک دن میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ انیلا، آپ اور کتنے ٹیسٹ کروائیں گی؟ میں آپ سے کب سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے شوہر کا ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ کئی بار مسئلہ مرد میں بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی اور مجھے لگا کہ شاید یہ سب سچ ہے۔ جب میں گھر آئی تو میں نے بہت حوصلہ کر کے اپنے شوہر کے سامنے یہ بات دہرائی اور ان سے کہا کہ شہریار، آپ اتنے سالوں سے صرف میرا علاج کروا رہے ہیں اور خود کو کبھی چیک نہیں کروایا۔ ہم ایک بار آپ کا ٹیسٹ نہیں کروا سکتے؟ اگر مسئلہ آپ میں ہوا تو ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرا شوہر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ مجھ پر چیخنے چلانے لگا اور کہنے لگا کہ تم مجھے کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تمہیں اپنی زبان کی ذرا بھی تمیز نہیں ہے؟ میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ صرف علاج کے لیے ضروری ہے اور میں بھی تو کتنے سالوں سے یہ تکلیف دہ عمل برداشت کر رہی ہوں، لیکن انہوں نے تو گھر میں ایک ہنگامہ ہی کھڑا کر دیا۔ ان کی چیخ و پکار سے پورا گھر لرز اٹھا تھا اور آخرکار میرے دیور نے بیچ میں آ کر میرے شوہر کو خاموش کروایا اور انہیں پکڑ کر اپنے ساتھ گھر سے باہر لے گئے، لیکن شہریار نے ٹیسٹ کروانے سے صاف انکار کر دیا تھا اور اس دن میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر بس روتی رہی اور اپنی قسمت کو کوستی رہی۔ وہ 2 دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ شہریار مجھ سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں اور وہ مجھ سے بات کرنے کے بجائے مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ پھر 2 دن بعد جب شہریار گھر واپس آئے تو انہوں نے وہ بات کہی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میرا پورا وجود جیسے سن ہو گیا۔ شہریار نے بہت ٹھنڈے اور کرخت لہجے میں کہا کہ وہ دوسری شادی کر رہے ہیں اور یہ فیصلہ حتمی ہے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں کوئی کمی نہیں ہے اور وہ بچہ پیدا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ یہ تو صرف میں ہی ہوں جو بانجھ ہوں اور اسی وقت سے ان کی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل پر کسی خنجر کی طرح لگے۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور منتیں کی کہ ایسا نہ کریں، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ ان کے الفاظ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے یہ فیصلہ بہت پہلے کر لیا تھا اور اب وہ صرف مجھے اس کا جواز دے رہے تھے کہ میری ناکامی کی وجہ سے انہیں یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے۔
میرے اندر کی دنیا ایک ہی لمحے میں اجڑ گئی تھی۔ جس شخص کے لیے میں نے اپنی سہیلی کو چھوڑ دیا تھا، جس کے لیے میں نے اپنی خوشیاں قربان کر دی تھی، آج وہی شخص مجھے ایک ناکارہ عورت کہہ کر دوسری شادی کی دھمکی دے رہا تھا۔ مجھے اس وقت شدت سے اپنے دیور کی وہ بات یاد آئی جو انہوں نے سالوں پہلے کہی تھی کہ ایک دن سچائی سامنے آ جائے گی۔ کیا یہ سچائی یہی تھی کہ شہریار کے دل میں کہیں نہ کہیں کومل کی یاد تھی، یا یہ کہ میری ذات اور محبت کی اس گھر میں اب کوئی قدر باقی نہیں رہی تھی؟ میں نے سوچا کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ کومل کے جانے کے بعد ہی یہ سب ہوا، اور کیا اس دوسری شادی کے فیصلے کے پیچھے بھی کسی اور کا ہاتھ تو نہیں ہے؟ لیکن اب یہ سب سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ شہریار نے اپنی انا کو بچانے کے لیے مجھے زندگی بھر کا داغ لگا دیا تھا۔ ایک ہفتہ خاموشی اور اذیت کے سائے میں گزر گیا، اور پھر ایک دن میرے شوہر نے مجھے بہت بے رخی سے بتایا کہ اگلے ہفتے وہ دوسری شادی کر رہے ہیں اور نکاح کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ یہ سنتے ہی جیسے میری جان میرے جسم سے نکل گئی تھی اور دنیا کی ہر چیز مجھے دھندلی نظر آنے لگی تھی۔ میں نے روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ وہ آخر کون بدقسمت لڑکی ہے جسے وہ میری سوتن بنا کر میرے گھر لانا چاہتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے کومل کا نام لیا تو میرے ہوش اڑ گئے اور میرا پورا وجود جیسے پتھر کا ہو گیا۔ میرے کانوں میں میرے دیور کی وہ تمام باتیں گونجنے لگی جو اس نے سالوں پہلے مجھ سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ کومل کی وہ مکاری بھری مسکراہٹ، اس کا میرے گھر میں بار بار آنا، میری الماریوں اور میرے کپڑوں کا جائزہ لینا اور میرے شوہر کی نجی زندگی کے بارے میں تجسس سے پوچھنا، ایک ایک کر کے ساری باتیں میرے ذہن میں فلم کی طرح چلنے لگی، اور مجھے پوری طرح سمجھ آ گیا کہ وہ پہلے دن سے ہی میرے گھر میں نقب لگانے کی سازش کر رہی تھی، مجھے بانجھ قرار دے کر۔ میرا شوہر دراصل اپنی ماضی کے اس خوف اور اس ادھوری خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا جو برسوں سے اس کے دل میں چھپی ہوئی تھی، اور کومل اس کا بہترین راستہ تھی۔ میں اس ذلت کو کسی صورت برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی، اور میرے اندر کا سکون اور اعتبار ایک ہی لمحے میں نفرت میں بدل چکا تھا۔ اسی لیے اس رات جب میرے شوہر نشے اور گہری نیند کی حالت میں سوئے ہوئے تھے تو میں نے ان کا وہ پرزہ کاٹ دیا، اور وہ خوفناک چیخ اس رات کی خاموشی میں میرے گھر کے ہر کونے میں گونج اٹھی۔ ایک جنون کی کیفیت میں نے وہ قدم اٹھا لیا تھا جسے سوچ کر ہی آج میرا دل کانپ جاتا ہے، لیکن اس وقت میرے دل میں صرف دھوکے کی آگ تھی۔ جیسے ہی چیخوں کی آوازیں گونجی تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میرا دیور جو اس وقت تک جاگ رہا تھا وہ بھاگتا ہوا کمرے میں آیا اور خون میں لت پت شہریار کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے کسی طرح ہسپتال کا انتظام کیا اور بڑی تیزی سے شہریار کو لے کر ہسپتال کی طرف بھاگ گیا۔ وہ وقت میری زندگی کی سب سے طویل اور اذیت ناک رات تھی۔ میں گھر میں اکیلی بیٹھی لرز رہی تھی، اور کچھ دیر بعد میرے دیور کا فون آیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے کہا کہ بھابھی، ڈاکٹر نے بڑی کوشش کے بعد پرزہ تو جوڑ دیا ہے، مگر بھائی اب پہلے سے بھی زیادہ غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں۔ انہوں نے ہوش میں آتے ہی آپ کا نام لیا ہے اور وہ آپ کو طلاق دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ڈاکٹروں نے انہیں ابھی بہت احتیاط کا مشورہ دیا ہے، مگر ان کا غصہ قابو سے باہر ہے۔ میری آپ کو مخلصانہ نصیحت ہے کہ جب وہ ہسپتال سے گھر آئیں تو آپ ان کے سامنے بالکل مت آئیے گا اور کہیں چھپ جائیں، کیونکہ ان کا غصہ آپ کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، اور مگر میں اس کے مشورے پر عمل کرنے کے بجائے وہیں ڈرائنگ روم میں ساکت بیٹھی رہی۔ گھر میں ایک ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو کسی بڑے طوفان کی نوید سنا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب اس رشتے میں بچانے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا ہے۔ میں جس محبت کی پوجا کرتی تھی، جس سہیلی پر اندھا بھروسہ کرتی تھی، ان سب نے مل کر مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جب شہریار ہسپتال سے گھر واپس آئے تو ان کے چہرے پر ایک درندگی تھی جس سے مجھے خوفزدہ کرنے کے بجائے مزید نڈر بنا دیا تھا۔ وہ لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے، اور مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ وہ میری طرف بڑھے اور گالیوں اور دھمکیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ چیخ رہے تھے کہ آج وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے اور اسی وقت مجھے طلاق دے دیں گے تاکہ وہ کومل کے ساتھ اپنی زندگی شروع کر سکیں۔ لیکن میں ان کے سامنے بالکل خاموشی سے کھڑی رہی۔ میری آنکھوں میں اب بھی آنسو نہیں تھے، کیونکہ میرا درد اس حد سے گزر چکا تھا جہاں آنسو بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ طلاق کی گردان کر رہے تھے اور میں ان کی بدتمیزی کو سہ رہی تھی، مگر اب میرے دل میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں وہ گہرائی دیکھی جو پہلے صرف میرے لیے تھی اور اب وہ کومل کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میں نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر بہت اطمینان سے کہا کہ آپ طلاق دے دیں، کیونکہ یہ رشتہ تو اسی دن مر گیا تھا جس دن آپ نے مجھ پر بانجھ ہونے کا الزام لگایا تھا اور میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔
میری بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ ان کا چہرہ غصے سے لال پڑ گیا تھا، مگر میں نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ آپ اپنی دوسری شادی کا خواب ضرور پورا کریں، مگر یاد رکھیں کہ جس کومل کی خاطر آپ نے مجھے داغدار کیا ہے وہی آپ کو اس حال تک لے کر آئی ہے۔ میری یہ باتیں سن کر ان کا غصہ بے قابو ہو گیا اور وہ مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے، مگر میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹی، کیونکہ اب مجھے موت کا بھی خوف نہیں تھا۔ اس رشتے کا جو انجام میں نے دیکھا تھا وہ طلاق سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھا، اور اب میں اس انجام کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ مگر میرے دیور نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے مجھے شہریار کے تشدد سے بچایا اور فوراً میرے گھر والوں کو فون کر کر بلا لیا۔ میرے والدین جب وہاں پہنچے تو حالات دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ میری ماں غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں مجھ سے کہنے لگی کہ میں تو تجھے ہمیشہ سے کہتی تھی کہ کومل جیسی لڑکی سے دور رہ، لیکن تو ہی میری بات نہیں سمجھتی تھی اور اس کے سحر میں اس قدر گرفتار تھی کہ تجھے اپنا بھلا برا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آج دیکھ لے کہ تو نے اپنی ہستی بستی زندگی کا کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ میں ماں کی ان باتوں کا کوئی جواب نہ دے سکی، کیونکہ ان کی ہر بات میں ایک تلخ سچائی چھپی ہوتی تھی۔ میں بس خاموشی سے ان کے کمرے میں بند ہوتی اور اپنی عزت کے دن گزارنے لگی۔ میری زندگی میں اس دوران ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ چند ہی دنوں میں محلے سے یہ خبر آئی کہ شہریار اور کومل نے شادی کر لی ہے۔ یہ خبر میرے لیے ایک قیامت سے کم نہیں تھی، لیکن اب میں بدل چکی تھی۔ میں نے اس خبر پر کوئی رد عمل نہیں دیا اور اپنی زندگی کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ لیکن قدرت کا انصاف بہت جلد سامنے آیا۔ ان کی شادی کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ محلے سے ان کی علیحدگی اور طلاق کی خبر آ گئی، جو میرے لیے کسی بڑے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ پتہ یہ چلا کہ شہریار پہلے ہی طبی طور پر اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھے، اور اس حادثے کے بعد تو ان کی رہی صحیح مردانہ صلاحیت بھی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ کومل نے جیسے ہی یہ حقیقت جانی تو اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شہریار سے طلاق لے لی اور ان کے کھلے عام رسوائی کا باعث بنی کہ اس کا شوہر نامرد ہے۔ اس خبر نے شہریار کی عزت کو پورے محلے میں خاک میں ملا دیا تھا، اور وہ شخص جو کبھی مجھ پر بانجھ ہونے کا الزام لگا کر سر اٹھا کر چلتا تھا اب لوگوں کی نظروں سے بچتا پھر رہا تھا۔ جب سب کو حقیقت کا علم ہوا تو محلے والوں نے خود ہی مجھ سے ہمدردی شروع کر دی اور مجھے معلوم ہوا کہ وقت کیسے پلٹا کھاتا ہے۔ سچائی دیر سے ہی صحیح مگر سامنے ضرور آتی ہے۔ کچھ عرصے بعد میری ماں کے ان جاننے والوں میں سے ایک میرے لیے اچھا رشتہ آیا، اور وہ ایک نیک اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ میرے گھر والوں نے بہت سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا اور میں سادگی کے ساتھ اپنے دوسرے سسرال پہنچ گیا۔ میرے یہ دوسرا نکاح ایک نئی زندگی کا پیغام تھا، لیکن اس بار میں پہلے سے زیادہ محتاط اور ہوشیار تھی۔ اب میں جانتی تھی کہ اپنی شادی شدہ زندگی کو کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اپنے اور اپنے شوہر کی پرائیویسی کا ہر حال میں برہم رکھوں گی، اور اب میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ کسی کو بھی چاہے وہ کتنی ہی قریبی سہیلی کیوں نہ ہو اپنے ذاتی اور شادی شدہ زندگی کے معاملات میں داخل ہونے کی بالکل اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ میں نے زندگی کے اس کٹھن سفر سے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ خوشیوں کا تعلق اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کے ساتھ پردہ داری رکھنے میں ہی ہے۔ میری زندگی اب ایک نئی اور پرسکون راہ پر گامزن تھی، لیکن تقدیر نے مجھے ایک بار پھر اس عورت کے آمنے سامنے لا کھڑا کیا جس سے کبھی میری دنیا اجاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ایک دن میں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ شہر کی ایک بڑی تقریب میں گئی جہاں مہمانوں کی توازی اور دیکھ بھال کے لیے ویٹرس کا انتظام کیا گیا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو ہاتھ میں ٹرے لیے میزوں کے درمیان گھوم رہی تھی۔ وہ کومل تھی۔ اس کا چہرہ جو کبھی میک اپ اور ناز و نخروں سے دمکتا تھا اب زرد پڑ چکا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک گہری مایوسی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ تقریب میں کام کرنے والوں میں شامل تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس کے بھائی اور بھابھی نے اس کی شرمناک حرکتوں اور اس کی وجہ سے خاندان کی بدنامی کو دیکھتے ہوئے اسے اور اس کی ماں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ اب اس چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہ رہی تھی، اور کومل اپنی اور اپنی ماں کی زندگی گزارنے کے لیے مجبوری کے عالم میں ویٹرس کا کام کر رہی تھی، جہاں اسے لوگوں کی جھڑکیاں اور ذلت سہنی پڑتی تھی۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے ساکت رہ گئی، اس کی ٹرے کانپنے لگی اور وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ تقریب کے اختتام پر جب میں باہر نکل رہی تھی تو کومل میرے راستے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے ترس آیا تو، لیکن وہ درد جو اس نے مجھے دیا تھا، وہ زخم آج بھی تازہ تھے۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ انیلا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری زندگی تباہ کرنے کی کوشش کی۔
لیکن آج دیکھو کہ میں خود اپنی ہی بچھائی ہوئی آگ میں جل رہی ہوں۔ مگر آج میں سڑک پر ہوں اور تم اپنی نئی زندگی میں خوش ہو۔ میں خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی، کیونکہ اس نے جو کچھ کیا تھا اس کی سزا اسے قدرت نے خود دے دی تھی۔ لیکن میں اسے معاف بھی نہ کر سکی، کیونکہ معافی صرف اسے دی جاتی ہے جو واقعی دل سے نادم ہو، اور جس نے اعتماد کے جس رشتے کو توڑا ہو اسے دوبارہ جوڑنا ممکن نہ ہو۔ میں نے بس ایک بار اس کی طرف دیکھا اور پھر سر دہا بھر کے وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ میں اسے معاف نہیں کر سکی اور نہ ہی میں کچھ بول سکی، کیونکہ زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وقت انہیں بھر تو دیتا ہے مگر ان کے نشانات ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ میں اپنے شوہر کے پاس واپس آ گئی اور ہم اس تقریب سے نکل آئے۔ پیچھے کومل وہیں کھڑی رہ گئی، ایک ایسی عبرت بن کر جسے دیکھ کر اب کوئی بھی کسی پر بھی اندھا اعتماد کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ میں نے زندگی کا وہ سبق سیکھ لیا ہے، اور دوسروں کو نیچا دکھانے والے خود ایک دن فرش پر آ جاتے ہیں، اور جو رشتے خلوص سے نہیں بنے ہوتے ان کا انجام ہمیشہ رسوائی ہی ہوتا ہے۔